کہ ہم جیسا کریں گے ویسا پائیں گے، اور آپ کتنا بھی بھاگ لیں کسی بھی چیز کے پیچھے، آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنی آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، نہ اس سے 1 روپیہ ہم زیادہ پا سکتے ہیں، نہ اس سے 1 روپیہ ہم کم پا سکتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی خوبی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو پوری کائنات کا، پورے ورلڈ کا پالنے والا رب العالمین ہے، جو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا احکم الحاکمین ہے، جو دنیا کی، ورلڈ کی، کائنات کی ہر شے پر
ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھنے والا اور پورا پاور رکھنے والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آستھا اس بات پر ہے کہ عبادت اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، سجدہ بھی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی اللہ سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، قیامت کی صبح تک بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش فرما، اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ کوئی بہت بڑا پروگرام نہیں ہے، بہت دیر تک آپ سے ہمیں گفتگو بھی نہیں کرنا ہے۔ آیا ہوا تھا 2-3 روز پہلے، اور جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ آپ کو آپ کے امام محترم نے بتا دیا ہے، مسجد کے امام نے بتا دیا ہے۔ ایک امید ہے، ایک آشا ہے، آپ اس مقصد میں، اس مقصد کو لے کر میں آیا ہوں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ ہم اور آپ جو بھی اس دنیا میں ہیں، یہ طے ہے، یہ کلیئر ہے، یہ صاف ہے کہ جو ہے اس کو جانا بھی ہے، آیا ہے تو جائے گا بھی۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں آپ جو بھی کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھا کام ہی کریں گے، آپ جو بھی کریں گے وہی اگے گا، وہی پیدا ہوگا، اور اس فصل کو، اس اناج کو ہم کاٹیں گے۔ اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے، برا کریں گے تو برا پائیں گے۔ یہ دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ یہ انتقام لیتی ہے، یہاں آپ اگر آج اپنے باپ کو ستائیں گے یا ماریں گے تو یہ چیز معاف نہیں ہو سکتی۔ تیار رہیے آپ بھی اپنی اولاد سے پٹنے کے لیے۔ آج آپ اپنی ماں کو گھر سے نکال دیں، ماں بھلے ہی معاف کر دے
کلیجہ نرم ہوتا ہے اس کا، لیکن زمانہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، یہ دنیا آپ کو معاف نہیں کرے گی، آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ یہ انتقام، دنیا انتقام لیتی ہے، یہ معاف نہیں کرتی۔ یہاں ہم جیسا کریں گے ویسا پائیں گے، اچھا کریں گے تو اچھا، برا کریں گے تو برا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، اور اس کے بعد ہم بات کو اب آگے بڑھائیں گے۔ میں نے اپنی بات کی شروعات یہاں سے کی ہے کہ ہم جیسا کریں گے ویسا پائیں گے، اور آپ کتنا بھی بھاگ لیں کسی بھی چیز کے پیچھے، آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنی آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ نہ اس سے 1 روپیہ ہم زیادہ پا سکتے ہیں، نہ اس سے 1 روپیہ ہم کم پا سکتے ہیں۔ اسی لیے تقدیر پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے۔ اور آپ جہاں بھی بھاگ کر جائیں گے، کوئی چیز آپ کا پیچھا کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو، موت آپ کا پیچھا کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ آپ سے تیز بھاگتی ہے۔ آپ بھاگ کر جہاں جائیں گے وہاں پہلے سے وہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ موت سے تیز اسپیڈ میں دوڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کا مقابلہ دوڑ میں آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو، یہ کنفرم ہے۔ بھاگیے، کتنا بھاگو گے؟ زیادہ سے زیادہ موت کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا یا بستر پہ چلے گئے، کہاں جاؤ گے؟ ہاسپٹل۔ ڈاکٹر لگ گئے، آئی سی یو میں چلے گئے، وینٹیلیٹر پر لیٹ گئے، ڈاکٹر کوشش کرنا چاہتے ہیں موت کے منہ سے آپ کو نکالنے کی، لیکن موت وہاں آپ سے پہلے پہنچی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چند دنوں تک مقابلہ کر کے اس کو تھوڑا سا دور کر دیں، لیکن بھگا نہیں سکتا دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو۔ ہاسپٹل سے چھٹی ملنے کے بعد کہ ہاں اب آپ کا بھائی ٹھیک ہے، اب آپ کا بیٹا ٹھیک ہے، اب آپ کا باپ ٹھیک ہے، جائیے 1 مہینے کے بعد دوا لے جائیے اور 1 مہینے کے بعد دکھائیے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے چھٹی دے دی ہو، لیکن یہ 1 مہینے کا مقابلہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ گھر پہ نہ کر پائے، اور پھر بیچ میں طبیعت خراب ہو اور وہی موت دوبارہ آپ کو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں آ جائے۔ اور ایسے کتنا ہوتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، کہہ دو ان لوگوں سے جو موت سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، کہہ دو ان سے، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم پیچھا چھڑا رہے ہو، جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو، جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم
تم سے ملاقات کر کے رہے گی، وہ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ یہاں قرآن نے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، بہت پیارا ورڈ استعمال کیا ہے، ملاقات کا۔ وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی ہم سے ملاقات ہوئی، ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا، آپ نے ہم سے ہاتھ ملایا، ہم نے آپ کو حق کیا، آپ نے ہم کو حق کیا، ہم آپ کے گلے لگے، آپ ہمارے گلے لگے، آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے، میں آپ کو دیکھ کر مسکرایا، اس کا نام ہے ملاقات۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت؟ یہ کہلاتی ہے ملاقات۔ اور اللہ نے کہا ہے یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ ملاقات کر کے رہے گی۔ دوست کو بھی دشمن کو بھی، موت سے نہ کسی کی، موت کو نہ کسی کی سے دوستی ہے نہ کسی سے دشمنی، اس کی نظر میں سب برابر ہے۔ وہ آپ کے مسجد کے باہر لنگڑے اور لولے، اپاہج، بھیک مانگنے والے سے بھی گلے ملتی ہے، اور وہ پرائم منسٹر سے بھی گلے ملتی ہے، وہ نالیاں صاف کرنے والے سے بھی ملاقات کرتی ہے، اور وہ مخملوں پہ سونے والے بادشاہوں سے بھی ملاقات کرتی ہے۔ اس موت کو کسی سے ملاقات کرنے کے لیے باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اس موت کو کسی جگہ کوئی روک بھی نہیں سکتا کہ اس کی انٹری پر بین ہو، تم یہاں نہیں گھس سکتے ہو، نہیں، اس پر کوئی بین نہیں۔ بڑا پیارا لفظ استعمال کیا، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات کے پاس لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، پھر تمہیں عالم الغیب کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے، جو ہر چیز کو چھپی ہوئی ہو یا ظاہر جاننے والا ہے، جو حاضر ہے، اس کے سامنے تم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آئے موت سے بھاگنے والوں، جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے، اس کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا، ہر ایک چیز کی خبر دے دے گا، جو تم نے زمین کی پیٹھ کی اوپر کیا ہے، جو تم کام کیا کرتے تھے، جو تم اعمال کیا کرتے تھے، اچھے ہوں یا برے، ہر چیز کی وہ تمہیں خبر دے دے گا، ہر چیز کے بارے میں تمہارے سامنے پوری ویڈیو چلا دے گا کہ تم دنیا میں یہ کرتے تھے، تم نے فلاں دن یہ کیا، فلاں منٹ یہ کیا، فلاں سیکنڈ یہ کیا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا میں تم نے جو کچھ بھی کیا اس کو ایک ایک کر کے وہ تمہارے سامنے خبر بتا دے گا، اس کی سوچنا تمہیں دے دے گا، اس کی نیوز تمہیں دے دے گا، باخبر کر دے گا، تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا، جب دیکھو گے ہاں 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 یہ تو ہم نے کیا تھا، ہاں یہ کیا تھا۔ 10 سال پہلے جرجیت صاحب نے کیا تقریر کی ہمیں نہیں معلوم، 10 سال پرانی جب یوٹیوب پر تقریر سنتا ہوں تو ہاں یہ میں بولا تھا، ہاں یہ فلاں جگہ بولا تھا، کیا بولا تھا یاد نہیں، جب سنتا ہوں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اتنا دیر تو بولنا نہیں ہے جتنا دیر آپ لوگ بیٹھنے میں لگا دیں گے۔ نہیں دیکھیے 10 بجے تک ان لوگوں کا پتہ نہیں تھا، اور اب آئے تو سب گھستے ہوئے چلے۔ تم بھی تو ایک کام نہیں کر پا رہے ہو، لگانا ہو تو لگاؤ، جلانا ہو جلاؤ یا ہٹا دو۔
بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں. ہاں اس کو لگائیے تو جلدی کرو. اے بھائی جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ نا, بعد میں آئیں گے اور آگے بیٹھنا چاہیں گے. تو ایسا میں بھی ہاں اے بھیا ڈسٹرب مت کرواؤ جلدی. تم سب سے زیادہ تیز بولتے ہو. نہیں بولو, سب کو صحیح کرو, لیکن جس کو جہاں جگہ مل جائے بٹھا دو. کیا ہوا, نہیں ہو رہا یہ فیوز ہو گیا. اچھا چلو ٹھیک ہے. ہاں اے بھائی جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ وہیں پر. وہ ہم سمجھ رہے تھے جگہ چھوٹی پڑ جائے. تو وہ ایک ریکارڈ ہے اللہ کے پاس, ہر چیز کو وہ سامنے رکھ دے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو اتنی دیر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تک جو لیکچر دیا ہے, جو بولا ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے, اس کا ایسنس, اس کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے. یہاں جو ہم بوئیں گے اس کو کاٹنا ہے. اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ ہم کتنا بھی بھاگ لیں, موت سے زیادہ تیز اسپیڈ سے ہم نہیں بھاگ سکتے. جہاں جائیں گے موت ہمیں وہاں پر پہلے سے پہنچی ہوئی ملے گی. اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے. کچھ ضابطے بتائے, ان کو آج سمجھ لیجئے گا. اور آج میں آپ سب کو ایک دعا سکھلاتا ہوں. وہ دعا یہاں سے یاد کر کے اٹھیے گا. بہت پیاری دعا ہے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کو خبر ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, تو ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس دعا کو یاد کریے. نہ یاد ہو تو اور سنیے, بھائی آپ اپنا کام کر لو پھر ہم بولیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ بہاری بدنام ہے, بنگال تو اس کا بھی باپ نکلا. اتنا چھوٹا جلسہ اور اس میں بھی اتنی تکڑم بازی. اب ٹھونکنے کی کیا ضرورت تھی؟ عجیب عقل مند آدمی ہے. تو یہ دعا ہے تو بہت چھوٹی, لیکن بہت قیمتی دعا ہے. آج تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. چھوڑ دیجئے کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے, کیونکہ جلسے کا موقع نہیں ہے. کچھ چیزیں آج سمجھانا چاہتا ہوں. سمجھنے کے انداز سمجھ لو کہ ایک استاذ پڑھا رہا ہے اور آپ ہمارے شاگرد ہیں, کچھ سیکھنے آئے. آج اس انداز سے کچھ گفتگو کو سن لیجیے. صرف اتنی دعا نہیں ہے, اس کے بعد ایک جملہ اور ہے, وہ یاد کریے. یہ تو سب کو یاد ہوگا, کسی کو بھی کھڑا کر دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن پوری دعا کیا ہے؟ جب کسی کی خبر کی اطلاع ملے تو دعا یہ پڑھنا چاہیے
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اپنا کوئی قریبی آدمی انتقال کر جائے، بیٹا، باپ، بھائی، بہن، رشتہ دار، اور اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا، کوئی بھی مسلمان، تو اس کے ساتھ یہ دعا اور ملا لیجیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث، پوری دعا یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں اور جانا بھی ہمیں وہی ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، سنیے گا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے جو مصیبت پیش آئی ہے، میری ماں کے انتقال کے بعد، میرے بیٹے کے انتقال کے بعد، میرے بھائی کے یا میرے بچے کے انتقال کے بعد جو مصیبت مجھے آئی ہے، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اس پر ہمیں اچھا بدلہ دے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس پر، اس مصیبت میں مجھے اجر دے، بدلہ دے۔ وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے، جو تو نے مجھ سے لیا ہے، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ مجھے تو اس سے اچھا نعم البدل عطا فرما، مجھے اس سے اچھی چیز عطا فرما، مجھے اس سے اچھی چیز دے دے۔ غور کیجئے دعا، اس سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی سکھلا رہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور اسی خطبے میں آپ نے صحابہ کو یہ دعا سکھلائی کہ جب تمہارا کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے میں موجود تھے، انہوں نے یہ دعا یاد کر لی، اور خطبہ جب ختم ہوا تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، آج میں نے یہ دعا اللہ کے نبی نے بتائی اور میں نے یاد کر لی۔ کہا کیا دعا ہے؟ اس زمانے کی عورتیں بھی دعاؤں کے لیے کتنی بے چین رہتی تھی۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی انتقال کی خبر سنو تو یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے، میرے ہسبینڈ نے جب یہ دعا مجھے بتائی تو میں نے بھی یاد کر، اور ایک دن ایسا آیا چند سالوں کے بعد، ایک دن ایسا آیا کہ کسی حادثے میں میرے ہسبینڈ کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں میرے ہسبینڈ، ابو طلحہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب ان کی باڈی گھر پہ لائی جاتی ہے اور ام سلیم کو خبر دی جاتی ہے ان کے شوہر انتقال کر گئے، ایسا حادثہ ان کے سامنے ان کے ساتھ ہوا، اور یہ ڈیڈ باڈی ان کی ہے۔ ام سلیم نے اپنے شوہر کو جب دیکھا اس پوزیشن میں کہ ڈیڈ باڈی ان کے گھر پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ انتقال کر گئے، کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی ہے
کہ میں نے وہی دعا آج پڑھی جو دعا ہم نے کبھی اپنے شوہر کی زبان سے سنی تھی اور وہ میں نے یاد کر لی. وہی دعا انہوں نے پڑھی اور پھر وہ برابر پڑھتی رہی. ابو طلحہ کو دفن کر دیا گیا. ان کو جب بھی اپنے شوہر کی یاد آتی, ان کے انتقال کا دردناک منظر جب سوچتی تو یہی کہتی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر ہمیں جو تو نے چھینا ہے, جو تو نے لیا ہے, تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما, اس سے اچھا بدلہ ہمیں دے, اس سے اچھی چیز تو ہمیں دے. سلیم کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میرے شوہر سے اچھا بھلا اور کون ہو سکتا ہے. اتنا لاڈو پیار کرنے والا میرا آدمی چلا گیا اور میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے مصیبت میں صبر کی توفیق عطا فرما, اجر عطا فرما, اور جو تو نے چھینا ہے اس سے بہتر عطا کر, اس سے بہتر چیز ہمیں دے دے. بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے. فطری چیز ہے, سوچ ان کی صحیح ہے. فرماتی ہیں میری عدت کے دن ختم ہوئے. شوہر کے انتقال کے بعد جو بیوی 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارتی ہے عربی تاریخ کے حساب سے, اور طریقہ آپ کو معلوم ہے, اگر مغرب کی اذان سے پہلے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دن بھی جوڑا جائے گا. مثلا کسی شخص کا انتقال 6 بجے ہوتا ہے شام کو اور اذان ہو رہی ہے 6:10 پر, تو آج کا دن جوڑا جائے گا اور اس کو پہلا دن مانا جائے گا. لیکن اگر کسی کا انتقال مغرب کی اذان کے بعد ہوتا ہے, آج کون سا دن ہے, جمعرات, مغرب کی اذان کے بعد اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جمعرات کا دن نہیں جوڑا جائے گا, جمعہ جوڑا جائے گا. کیونکہ عربی کے حساب سے تاریخ سورج غروب ہونے کے بعد چینج ہو جاتی ہے. اگر آج کسی کا انتقال ہوتا ہے اور مغرب کے بعد ہوتا ہے تو جمعرات نہیں جوڑی جائے گی بلکہ جمعہ جوڑا جائے گا. جمعہ سنیچر, یہاں سے 4 مہینہ 10 دن گزارے گی, اور جیسے ہی 4 مہینہ 10 دن عربی کے حساب سے ہوں گے, مغرب کی اذان ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی, اور مغرب کی اذان کے بعد نماز کے بعد وہ اپنی عدت سے نکل جائے گی. اور اگر مغرب کی اذان سے پہلے کسی کا انتقال ہوتا ہے, جیسے آج جمعرات ہے, مغرب سے پہلے کسی کا انتقال ہوا تو آج کا دن بھی جوڑا جائے گا. جمعرات, جمعہ, کل دوسرا دن, پرسوں تیسرا دن, ایسے. یہی عقیقے کا معاملہ ہے. کوئی بچہ مغرب سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا, مغرب کے بعد پیدا ہوتا ہے تو دوسرا دن پہلا دن مانا جائے گا. اس سسٹم کو یاد رکھیے گا. تو کہتی ہیں سلیم کہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد جیسی میری عدت پوری ہوئی, 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری ہوئی, تو اچانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دروازے کو دستک دی. دروازہ کھٹکھٹایا, میں نے دروازہ کھولا, سامنے جناب محمد رسول اللہ تھے. میں نے کہا اندر آئیے, تشریف لائے. میرے پاس چمڑے کی, چمڑا جو ہوتا ہے آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں, چمڑے کا تو کاروبار بھی یہاں ہوتا ہے. چمڑے کی کھال کا بنا ہوا تکیہ رکھا ہوا تھا, پلو. میں نے اس کے اندر کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی. میں نے وہ پلو, میں نے وہ تکیہ میں نے اللہ کے نبی کو دے دیا, اور آپ اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر یوں بیٹھ گئے. اور ابو طلحہ کے انتقال پر مجھے صبر کی تلقین کرنے لگے. چونکہ عدت کے دن میرے گزر چکے تھے, اس لیے فرمایا اے سلیم, میں تمہیں نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بقیہ عمر ایسے کیوں گزرے, میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ میں تم سے شادی کروں.
تم سوچ لو، غور کر لو، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ ام سلیم کا جواب، اے اللہ کے نبی، ایسی بد نصیب عورت کون ہو سکتی ہے کہ آپ جس کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دے؟ وہ بد نصیب ہی ہوگی۔ لیکن میرے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو پہلے میں شیئر کر دیتی ہوں، آپ کو بتا دیتی ہوں، میری ان پریشانیوں کو سن لیجئے، اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت ہو تو نکاح کیجئے گا، ورنہ نہیں۔ میری پہلی پریشانی یہ ہے کہ میں سوکنوں کے معاملے میں بڑی خوددار ہوں۔ آپ کی پہلے سے اور بیویاں موجود ہیں، آپ ایک نکاح میرے ساتھ بھی کریں گے، میں سوکنوں کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اس معاملے میں بڑی خوددار ہوں، بڑی غیرت مند ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ میرے باری میں یا میرے ٹائم پر کسی دوسری بیوی آپ کو ڈسٹرب کرے، بلائے، یا میری ان سے کچھ تو میں ہو جائے۔ میں اس سلسلے میں بڑی غیرت مند عورت ہوں، خوددار عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسری کوئی اور پریشانی ہو تو بتاؤ۔ کہتی ہیں کہ دوسری پریشانی ایک اور یہ ہے کہ میں اب عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے خاص طور پر پیار و محبت جو چاہیے ہوتی ہے، اور ایک شوہر کو، ایک پتی کو، ایک ہسبینڈ کو اپنی پتنی سے جس چیز کی آرزو ہوتی ہے، شاید میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ میں آپ کی ہر وقت، آپ کی ہر آرزو کو میں پورا نہ کر سکوں۔ آپ نے کہا اچھا، اور کوئی پرابلم؟ کہاں ایک پرابلم اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک پرابلم ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو طلحہ جو انتقال کر گئے ہیں، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے۔ میں آپ سے نکاح کر لوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں ان بچوں کو کسی بھی حالت میں ان کے ددیال چھوڑ نہیں سکتی، اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، یہ میری ایک اور شرط ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام سلیم، پہلی چیز رہی سوکنوں کی خودداری اور غیرت والی، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ہمدردی پیدا کر دے گا، تم سوکنوں کے ساتھ مل کر بھی رہو گی تو خوش رہو گی، اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میں تو ہر کام عدل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہوں، اس لیے تمہیں شکایت کا موقع نہیں مل سکتا ہے۔ رہی دوسری بات کہ میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ہر وقت جب آپ چاہیں میں آپ کی ضرورت پوری کروں، وہ نہیں، کیونکہ میں اب عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، بڑھاپے کے اندر میں داخل ہو چکی ہوں۔ تو فرمایا اے ام سلیم، عمر کے جس حصے میں آپ داخل ہو، تقریباً میں بھی عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں، اور شادی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صرف ایک ہی چیز کا متلاشی رہے۔ میں تو تمہاری بچی ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یہ ماحول بہت عجیب و غریب ہے، یہاں بیوہ کا نکاح نہیں ہوتا ہے، طلاق شدہ عورت کا کوئی گھر نہیں بستا ہے، لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں، میں تمہارا ذمہ دار بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مصیبتوں میں میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں۔ تو عمر کے جس حصے میں تم ہو میں بھی ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور رہی بچوں کی بات، تو شادی جب تم کر لو گی، مجھ سے نکاح کر لو گی، تو تمہارے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہوں گے، ہم ہی ان کی کفالت کریں گے، اور ہم ہی ان کی پال پوس کر ہم ان کو بڑا کریں گے، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہوں گے تو ہم ان کا نکاح بھی کرائیں گے۔ یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی نے جب ایکسپٹ کر لی تو ام سلیم کا نکاح محمد رسول اللہ سے ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ جب میری شادی اللہ کے نبی سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیے۔ ایک دن کسی کا انتقال ہوا، میرے کانوں میں خبر پڑی تو میں نے پھر یہی دعا پڑھی، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا
کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو دعا سکھلائی کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور مجھے ایسی چیز عطا فرما جو پہلے سے بہتر ہو۔ آج مجھے میرے شوہر ابو طلحہ سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابو طلحہ سے اچھا کون ہمیں ملے گا، اتنا پیار کرنے والا پتی چلا گیا دنیا سے، اس سے زیادہ اچھا کون ملے گا؟ اللہ نے ابو طلحہ کے بدلے میں مجھے جناب محمد رسول اللہ عطا فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ غم میں اور مصیبت میں صبر کرو، اور صبر کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جائے کہ اللہم اخلف اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھا بدلہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ صبر کا انعام ہے، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ ہمیں مصیبتوں پہ صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی۔ وہ تو خطبہ سنا ابو طلحہ نے، ایک ہی بار اللہ کے نبی نے دعا بتلائی اور یاد کر لی، اور ہم تو اس کو کم سے کم 8-10 بار ریپیٹ کر چکے ہیں۔ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھے تو شاید نہیں بتا پائے گا، اور کھڑا کر دوں گا تو کہے گا مجھے کو کھڑا کرنے کو تھے، کوئی اور نہیں ملا تھا۔ صرف ایک بار اللہ کے نبی نے پورے جمعے کے خطبے میں دعا بتائی تھی اور یاد کر لی صحابہ۔ ہم تو 8-10 بار بتا چکے، انا للہ و انا الیہ راجعون تو یاد ہی ہے سب کو۔ آگے والا جملہ بہت چھوٹا سا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بس اتنا سا جملہ یہ ابھی یاد کرنے میں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی جلسے میں آؤں آپ کے یہاں، جیسا کہ لوگ ٹائم مانگ رہے ہیں دسمبر کا، اگر اس وقت بھی آ کر پوچھیں گے تو شاید یاد نہیں ہوگی، کیونکہ آج یہاں سے ہٹنے کے بعد ہم بھول جائیں گے۔ ابھی تک بس ایک ذہن بنا ہے، لیکن کل جیسے ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے بھول جائیں گے، بس ہاں تقریر اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ہاں مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، ارے دن بتایا ہے عقیقے کا، دن کہاں سے جوڑا جائے گا، کہاں پہ ختم ہوگا، مغرب سے پہلے، ارے کیا آج تک کوئی مولوی نہیں بتاتا ہے مولانا صاحب، یہ سب چرچے ہوں گے، لیکن اسی چائے کی دکان پہ پوچھ لو جو دعا بتائی تھی وہ یاد ہوئی؟ ابھی تو نہیں ہے، کر لیں گے، وہ دعا یاد نہیں۔ پوری تقریر بند کر دو، چھوڑ دو میری، آج صرف یہ دعا یاد کر لو، کامیاب۔ انا للہ یاد، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بناؤ، جب کسی کا انتقال ہو تو یہ دعا پڑھو، پھر دیکھو اللہ رب العالمین اس سے صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد پھر کھلونے، اب کون کھیلے گا، یہ عورتیں زیادہ کمزور دل کی ہو، بال کھول کے دوپٹہ پھینک کے نوچتی اب کیا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے دن کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کچھ فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک عورت کو اللہ کے رسول نے ایک قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا، مسلم شریف کی حدیث، بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا مر گیا۔ آپ وہی بیٹھ گئے اور اس عورت کو سمجھانے لگے اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، صبر کرو، چلو تم اپنے گھر چلو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو تمہاری نجات کا ذریعہ بنائے۔ نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس کون آدمی بیٹھ گیا۔ کہنے لگی ارے چل چل اٹھ، جا جا، آیا بڑا سمجھانے والا، تیرا بیٹا مرتا تب تجھے پتا چلتا۔ آگے کا جملہ جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، چل چل۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے پریشان ہے، مصیبت کی گھڑی ہے اس کے اوپر، اٹھے اور چلے آئے۔ ایسے موقع پر ڈانٹنا اچھا نہیں ہے، ایسے موقع پر بحث کرنا بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے غم میں ہے۔ اٹھ کے چلے آئے۔ جب اللہ کے نبی اٹھ کے چلے آئے، تھوڑی دیر وہ عورت وہاں بیٹھی، کوئی گزر رہا تھا، اس نے کہا بہن یہ آدمی تمہارے پاس بیٹھ کر کیا بولا؟ کہا سمجھانے آیا تھا، وہ کیا جانے میرے بیٹے کے انتقال کے بعد میرے اوپر کیا بیتی ہے۔ میں نے کہا چل چل۔ کہا جانتی ہو تم نے کس کو کیا کہا؟ وہ کون تھے؟ نہیں کہا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ کلیجے کو چوٹ لگی کہ
میں نے یہ بات اللہ کے نبی سے کہہ دی۔ دوسرے دن آئی اور آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی بہت دکھ ہوا، بعد میں پتا چلا کہ آپ ہیں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، چلو۔ کہا نہیں، آپ نے مجھے کل جو سمجھایا تھا اب مجھے صبر آ گیا ہے، میں صبر کروں گی اپنے بیٹے کے انتقال پر۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دوسرے ہی دن کی بات ہے، آج انتقال ہوا، دوسرے ہی دن کی بات ہے، اللہ کے نبی نے اس عورت سے کیا کہا؟ اب کوئی فائدہ نہیں۔ کیا کہا؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو وہ ہے جو پہلے وقت میں مصیبت کے فوراً وقت کیا جائے، مصیبت آتے ہی فوراً صبر کیا جائے، اسی وقت صبر ہے۔ 2 3 4 دن کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، اگر بعد میں تمہیں صبر آ رہا ہے تو کچھ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبر تو وہی تھا جب تمہیں کل مصیبت پہنچی، اور کل ہی تم صبر کرتی تو کل فائدہ پہنچتا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں 2 3 دن کے بعد اگر ہم نے صبر کیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ سوچیے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر وہ ہے جو مصیبت پہنچتے ہی صبر کیا جائے، اسی وقت کیا جائے۔ ضروری نہیں کوئی انتقال کر جائے تبھی پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ چلا ہمارے گھر میں 5-6 لاکھ کی چوری ہو گئی، آپ پڑھ سکتے ہو انا للہ، یہ بھی تو مصیبت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس وقت یہ بھی کہہ دو اللہم اجرنی فی مصیبتی، بھائی لاکھوں کی چوری ہو گئی، یہ بھی تو ایک مصیبت ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، پڑھیے۔ لائٹ بھی چلی جاتی ہے، جب لائٹ چلی جائے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہاں اللہم اجرنی فی مصیبتی مت پڑھیے، کیونکہ لائٹ کا جانا یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچانک چلی گئی ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، ٹارچ ہے، ٹیوب لائٹ ہے، گھروں میں بیٹری لگی ہوئی ہے، انورٹر لگا ہوا ہے، اب یہ کوئی مصیبت نہیں، اس مصیبت کو آپ فوراً دور بھی کر سکتے ہو، یا چراغ بھی جلا سکتے ہو، لالٹین بھی جلا سکتے ہو، مرکری بھی جلا سکتے ہو، لیکن ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ سکتے ہو، یہ جائز ہے۔ کوئی اچانک کوئی اور خبر سنی ہے اور وہ دردناک خبر ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فلاں گاڑی 2 گاڑیاں ٹکرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ لیکن جب کوئی مصیبت سنو اور دیکھو کہ یہ مصیبت ہے اور واقعی مصیبت ایسی ہے کہ ہمارا نقصان زیادہ ہے، تو وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور موت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ اور اس وقت یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما، اچھا بدلہ دے، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ میں بھونک نہیں رہا ہوں، ایک دعا سکھلا رہا ہوں، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا رہتا۔ کون ہے کہ جس کے رشتہ دار انتقال نہیں کرتے؟ کون ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آپ کا چھوٹا سا بیٹا ابراہیم جو ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا، اس کی عمر جب 18 مہینے ہوئی، 1.5 سال، جاکنی کے عالم میں تھا، اللہ کے نبی کو خبر ملی آپ کا بیٹا بیمار ہے، جاکنی کے عالم میں، دوڑتے ہوئے گھر آتے ہیں، ماریا قبطیہ اپنے بچے کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، اور بچہ سانسیں اکھڑ رہی تھی، آخری سانسیں۔ ایسے موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جیسی نبی نے اس کو اپنی گود میں لیا، اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کا 18 مہینے کا 1.5 سال کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے، نبی کے مبارک ہاتھوں میں اس کی روح نکلتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی جو ماریا قبطیہ تھی، جو آپ کی جو مقوقس کے بادشاہ نے جو 2 لونڈیاں بھیجی تھی، ان کو ایک ماریا قبطیہ تھی، ایک سیرین، تو ماریا کو آپ نے لے لیا تھا، ماریا کے بغل میں لٹاتے ہیں، اور بیٹے کو جب ان کے پاس لٹاتے ہیں، ماریا اس کی ماں کے پاس لٹاتے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون یا ابراہیم، آئے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی سے، تیرے انتقال سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان العین تدمع، تیرے چلے جانے سے، تیرے رخ
رخصت ہو جانے سے، تیری ڈیتھ سے، تیرے انتقال سے آنکھیں اشکبار ہو گئی. والقلب یحزن، اور دل کو دھکا لگا، دل کو جھٹکا لگا، دل غمگین بھی ہوا. والقلب یحزن، دل کو نراش بھی ہوا، مایوس بھی ہوا. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، یہ صبر کا مظاہرہ. لیکن اے میرے بیٹے، تیرے انتقال سے اپنی زبان سے ہم ایسے جملے، ایسے ورڈز یوز نہیں کریں گے، ایسی باتیں نہیں نکالیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. ہم ایسی باتیں اپنی زبان سے نہیں کہیں گے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، آج میرے بیٹے تیری جدائی سے ایک باپ کو غم ضرور ہوا ہے، پریشان ضرور ہوا ہے، اس کے دل کو دھکا ضرور لگا ہے، لیکن صبر کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی رضامندی پر میں راضی ہوں، اللہ کی امانت بھی اللہ نے لے لیا. میرے بھائیوں، یہ کہہ کر آپ نے اپنے بیٹے کو ماریا قبطیہ کے بغل میں لٹا دیا. نبی اکرم کے ہاتھوں میں نبی کے بیٹے کا دم توڑنا اور نبی کا یہ کہنا کہ تیری جدائی سے، تیرے انتقال سے مجھے، میری آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، ایسے ورڈز یوز نہیں کروں گا جس سے رب ناراض ہو جائے. یہ صبر کا مظاہرہ یہ بتلا رہا ہے کہ مصیبت کے وقت فوراً صبر کرنا یہ سب سے بڑی علامت ہے ایمان کی. اور ہمارے پاس مصیبت کے وقت سب سے پہلے صبر ہونا چاہیے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. اس چیز کو ہم پہلے سمجھیں اور غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کتنا صبر کر رہے ہیں. ابھی تقریر کا ایک حصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ موت سب کے ساتھ ہے اور موت ہماری اسپیڈ سے زیادہ تیز اسپیڈ سے دوڑ رہی ہے. دوسری چیز، یہ دنیا انتقام کی دنیا ہے، یہ بدلہ لے کر رہے گی. اس چیز کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب موت کو کامیاب کیسے بنایا جائے اور موت کو جیتا کیسے جائے. موت کے وقت ہمارے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے. اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا